تو یہ چیز دیکھیں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ہم نے دینا بالکل. ہماری پارٹی بھی اگر آپ کو یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں بین ہوئی تھی, پھر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی تھی اور اس کے ہیڈ امین فہیم صاحب تھے, خدا ان کو بخشے, اور اسی کے نشان پہ 4P کے نشان پہ ہم الیکشن لڑے تھے, اور آج بھی ہم 4P کے نشان پہ پارلیمنٹیرینس کے نشان سے ہم الیکشن لڑتے ہیں. ہمارے پارلیمنٹیرین. تو یہ آپ پولیٹیکل پارٹی بین ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ نہیں, میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تو فیصلہ سنانے والا نہیں ہوں. اگر آپ مجھ سے فیصلہ سنوانا چاہتے ہیں, ویسے جو آپ نے مثال دی ہے, نہیں, خواہش کیا ہے آپ کی؟ کیا چیز؟ دیکھیے میری تو اپنی خواہشات ہیں, آپ کی اپنی خواہشات ہوں گی. باقی آپ کی کیا خواہش ہے, پارٹی کی کیا خواہش ہے؟ دیکھیں کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. انہوں نے اگر وہاں پر جو پیسے ملے ان کو چندے کے نام پہ, ایک ہاسپٹل کے نام پہ, انہوں نے اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر خرچ کی ہیں, یا ان کے آڈٹ رپورٹ میں اگر انہوں نے جو ریٹرنز جمع کرے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ پیسہ نہیں شو کیا, تو پھر تو وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب کو اپنے بین کیا کہ اپنے اس میں وہی ہوگا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہوگا. نہیں ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں ہوگا نہیں. اب آپ مجھ سے ورڈکٹ نہ لکھوائیں. نہیں, کیا نواز شریف کے ساتھ تو ان کا پناما کا کیس ہے, اس میں کیسے انہوں نے نواز شریف والا کیسے کیس ہے؟ میرے انفارمیشن کے مطابق شاید فیصل صاحب اس کو زیادہ وہ کریں گے, یہ وکیل بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں, کہ اس میں یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں شو نہیں کی اپنے ریٹرنز میں. تو اگر عمران خان صاحب نے ریٹرنز میں یہ شو نہیں کی ہیں اور یہ چیزیں اگر آئی ہوئی ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہوگی نا. اب دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. اب میں اس پہ جو ہے پہلے سے کوئی ایسی ہڈن ایسے خفیہ اثاثے ڈکلیئر نہیں کیا, کس نے ڈکلیئر کرنا؟ میں پریڈکشن نہیں, پولیٹیکل چیز ہوتی تو میں پریڈکشن دیتا آپ کو. میں نے کئی دفعہ دیے ہیں لیکن آپ نے اس چیز کا ابھی تک مجھے بعد میں اکثر صحیح بھی ہوئی ہیں. ہاں, تو پولیٹیکل جو میں آپ کو دوبارہ پریڈکشن دے دیتا, لیکن کیونکہ یہ فیصلہ ہے ایک چیف الیکشن کمشنر ان کی جو جوری انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں پالیٹکس کیا ہوگی؟ اس فیصلے کے نتیجے میں پھر کل پروگرام کرتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کو آپ پالیٹکس میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ختم نہیں ہو سکتی. سیاستدان تو دیکھیں ماضی میں بھی پاکستان میں ایک امیر ہے, مختلف سیاسی جماعتیں بین ہوئی ہیں, اور پھر وہی اشخاص کسی اور نام سے پارٹی اور تنظیمیں بین ہوئی ہیں, کسی اور نام سے تنظیم میں آ کر چیزیں چلا رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں اگر بین ہوتی ہے جو بھی ہو تو کل فیصلہ ہوتا ہے, فیصلے کے بعد اگر کل پھر پروگرام کر لیتے ہیں, پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کیا کریں گے. پہل چوائس ہے, آپ نے سنا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بتایا کہ جو نواز شریف کا ہڈن اثاثوں والا کیس تھا وہ مثال یہاں پہ پوری آتی ہے, اور اگر اسے دیکھیں تو پھر تو یہ رول 13 کی طرف بھی آ رہا ہے, کیونکہ اسٹیٹمنٹس shall be accompanied by a certificate signed by the party leader stating that no funds from any source prohibited under this order were received by the party and the statement contains an accurate financial position of the party. تو کنڈی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے پی ڈی ایم کی خواہش تو یہی لگ رہی ہے کہ 62-63 کے تحت عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کرایا جائے. ایک فیصل بھائی سے پہلے ایک میں بتاؤں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ہم الائز ہیں, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. پی ڈی ایم پلس نہیں, وہ آپ اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں, پی ڈی ایم کے اتحادی. آپ پلس کے بڑے عادی ہیں لیکن ہم اس میں نہیں ہیں. پی ڈی ایم کے اتحادی, اچھا فیکچولی کریکٹ کیا ہوگا, پی ڈی ایم کے اتحادی. ہم اس حکومت کی اتحادی جماعت ہیں, ہم پی ڈی ایم کے حصہ نہیں. پی ڈی ایم کی حکومت کی اتحادی, پلس کی بڑی عادت رہی ہے لیکن وہ عادت تھوڑی بھول جائے. پی ڈی ایم کے اتحادی, اب پلس ہو گیا نا, ڈبل پلس. پی ڈی ایم کے اتحادی صحیح ہے. پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے اس کے ہم اتحادی ہیں. پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے اتحادی ہیں. چلیں یہاں تک تو بات ہے, باقی بھی آ جائے گی آہستہ آہستہ. جی فیصل چوہی صاحب. ماں صدقے سارے نو بین کر دیو تو اسی کلے پنگڑے پائیے, یہ نہیں ہونا. یہ آپ کی خواہشیں ہیں, یہ پوری نہیں ہوتی. آئین اور قانون ایسے نہیں کرتا. نواز شریف کے بین تھے اور اس کے بین تھے, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ عوام میں پذیرائی آپ کی رہ نہیں گئی. میرا بھائی ہے فیصل, مجھے بڑا پیارا ہے, ٹھیک ہے, اپنا غلط پارٹی کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے, نہ انہوں نے اپنا بیڑا ترنے دینا ہے نہ اس کا ترنے دینا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سازشیں ہیں یہ عوام کے معاملے میں نہیں چلتی. کیا کل کیا ہو جائے گا؟ آپ عمران خان کو بین کریں گے اس بات کے اوپر؟ مذاق ہے. عمران خان کو آپ یہ ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ بین ہو, تو بھائی کدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ خوش فہمیوں سے نکلیں, عوام میں جائیں, عوام میں جا کے یہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرتے ہیں. ایک مطلب پی ڈی ایم کا یہ حصہ نہیں ہے. بڑے کنڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم بھی کہہ رہی ہے قانون کے مطابق فیصلہ ہو. وزیر اعظم وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ فیصلہ قانون کے مطابق. نہیں, انہوں نے قانون اپنی خواہشوں کا نام رکھا ہوا ہے ارشد, انہوں نے قانون اپنی خواہشوں کا نام رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ان کو پوچھنے کی حکومت ہے
یار آپ تین ہیں میں ایک ہوں یار، اتحادی خدا کا حکومت خوف کرو، مجھے بھی ٹائم دو۔ تین بینچوں نے، انہی تین ججز نے جب وزیر اعظم بنایا تھا تو ایک ٹانگ پہ ساری رات بھنگڑے ڈالتے رہے۔ ان کے وہ لیڈر بھی جو کہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے، جو ویل چیئروں پہ آتے تھے، انہی تین ججوں نے جو پنجاب کا فیصلہ دیا تو ان کی نہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور یار یہ کون سے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں جی؟ یہ بات، یہ بالکل ان کی خواہش ہے کہ جی باقی سارے کوئی نہ رہے، اسی اور پھر بھی نہیں بننا آپ لوگوں نے۔ اچھا فیصل جوئی صاحب، ویری کوئکلی، میں اس سے پہلے میں فردر پولیٹیکل ڈیبیٹ کروں، لا پوائنٹ تو مجھے سمجھائیں، جو استعفے ایکسیپٹ ہو رہے 11 کے ایکسیپٹ ہو گئے، اطلاعات آ رہی ہے کہ 11 کے مزید ایکسیپٹ ہوں گے، وہ صبح ہم نے فائل کیے ہوئے جی، سارے آئیں گے انشاءاللہ۔ لا پوائنٹ کیا ہے؟ کیوں گئے آپ عدالت میں؟ اس میں لا پوائنٹ کیا ہے؟ سر عدالت میں یہ پوائنٹ ہے کہ قصوری صاحب نے اپنا، قاسم سوری نے 123 بندوں کے اور بعد میں 131 بندوں کے استعفے منظور کر لیے۔ یہ اسپیکر صاحب کے پاس کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس، کہ ایک دفعہ استعفے منظور ہو جائیں تو اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، اسپیشلی جب کوئی اگریو پارٹی آئی نہیں ہے۔ بات یہ کہ پیس میل میں استعفے منظور کرنے کا یہ بھی سازشی ہے نا بنیادی طور پہ، یہ کوئی اچھی تو سیاست کرتے نہیں ہیں کہ جی 11 ان کا خیال ہے کہ 11 کریں گے پھر ان پہ الیکشن کرائیں گے، اس طرح سے ہم اپنا جو ہے وہ ڈنگ ٹپا لیں گے، اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار لیں گے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صبح ہم کورٹ میں گئے ہیں اور یہ اسپیکر صاحب جو ہیں یہ پارلیمنٹری ہاؤس انکمپلیٹ ہو تو عدم اعتماد نہیں آ سکتی؟ پارلیمنٹری فراڈ سے باہر آئیں۔ جی سر، ہاؤس انکمپلیٹ ہو جائے تو جو تحریک اعتماد ہے کہ پریزیڈنٹ کہیں جی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، وہ پاسبل ہو سکے گا؟ نہیں، وہ تو 172 بندے انہوں نے پورے کرنے ہیں، وہ تو پریزیڈنٹ کسی دن بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، اور ان کے بندے بھاگ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہاؤس کی اسٹرینتھ ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ نہیں، ہاؤس کی اسٹرینتھ انہوں نے جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ تو جو سٹنگ انکمبنٹ پرائم منسٹر ہے اس نے پوری کر کے دکھانی ہے نا، کہ میرے پاس 172 لوگ ہیں۔ اگر 172 لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں تو پھر اسمبلی کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے؟ انٹرسٹنگ۔ فیصل کریم کنی صاحب، بطور سابق ڈپٹی اسپیکر ایز ویل آپ نے یہ ساری دیکھا ہوگا، استعفے پیس میل کون ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ایک دم جب کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے اناؤنس کر دیا، پروکلیمیشن وہاں پہ تھی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے آپ؟ پہلے تو ماں صدقے کو میں یہ جواب دے دوں کہ میرے بھائی، میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، یہ اس وقت مشرف صاحب کو بھی یہ مشورہ دیتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو بین کرنے کے لیے آپ اس کو کہیں کہ آپ نے اپنے پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کرایا اور بین کر دیں۔ پھر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنانی پڑی اس زمانے میں بھی۔ یہی اس وقت مطلب ہے کہ مطلب اس وقت خیر لیکن مصیبت یہ ہے نا، جو عمرانہ دور میں ہوتے ہیں آپ جمہوری دور میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر بات سوچ تو ایک ہی آپ، چلو آپ جب آپ کی تقریر ختم ہوئی پھر مجھے بتائیں، پھر میں بات کر لیتا ہوں۔ خیر